کتنی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا؟ 40 سال کی عمر جب پوری ہو گئی تو اعلان کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا ہے بڑا منصب کے لیے عمر بھی بڑی چاہیے۔ سیڈیو بنا دیجئے 25 سال کا لونڈا کو تو وہ سنبھال نہیں پائے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پردھان منتری بنا دیجئے 20 سال کا لڑکا کو تو وہ دیش میں خون خرابہ کرا دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ تحمل، وہ برداشت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تجربات نہیں ہوتے ہیں۔ 40 برس کی عمر پوری ہوتی ہے، انسانی تجربات پختہ تام بن جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تقریریں اچھی سے اچھی ہو گئی ہیں اور نعتیں بھی بہت اچھی سے اچھی ہو گئی ہیں۔ محفل مکمل طور پر کامیابی کی منزل کو چھو چکی ہے۔ آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا لمحہ لمحہ باعث سعادت رہا اور خدا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شب قدر یقیناً مشہور رات تو 27ویں کی ہے، مگر حضور علیہ السلام نے بس ایک دو باتیں بتا کر کے میں بھی اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ شب قدر مشہور یہی ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ علماء نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی فکس ہے۔ 27ویں رات ہی شب قدر کے لیے متعین ہے، فکس ہے، یہ گمان نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے حضور نے فکس نہ کیا تو ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے حضور نے فکس نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تب تو حضور پر ذاتی ہو جائے گا۔ ہاں، اتنا بتایا میرے سرکار نے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاشو۔ 3 عشرے کا ایک مہینہ ہوتا ہے، یعنی 1 سے لے کے 10 تک ایک عشرہ، 11 سے لے کر کے 20 تک ایک عشرہ، 21 سے لے کر کے 30 تک ایک عشرہ۔ 3 عشرے کا مہینہ ہوتا ہے، تو آخری عشرہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی طاق راتوں میں شب قدر تلاشو۔ تو طاق رات کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی مفتی صاحب نے بتایا، مفتی زاہد رضا منظری صاحب نے، شاید کہ آپ، حالانکہ انہوں نے ہندی کی چندی کر دی تھی، انہوں نے طاق کا مطلب بھی بتایا، پھوٹ رات، پھوٹ رات۔ تو 4 فٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بہت چالاک ہیں آپ لوگ، پھنستے نہیں ہیں۔ 4 کو فٹ نہیں بولیں گے، 3 کو، ہاں 3 کو فٹ بولیں گے، 2 کو فٹ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ اچھا، 3 کو بولیں گے، 1 کو بولیں گے، 5 کو بولیں گے، 7 کو بولیں گے، 9 کو بولیں گے۔ تو حضور نے فرمایا طاق راتوں میں شب قدر کو تلاشو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتیں بنتی ہیں طاق راتیں۔ تو ان 5 میں سے یہ رات بھی آج کی ہے، یہ 25ویں کی رات ہے نا، 26ویں کی رات ہے، 25 کا دن گزر گیا، کل ہے، کل ہے 27ویں کی رات۔ تو طاق راتوں میں حضور نے فرمایا شب قدر کو تلاش ہو۔ ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ زیادہ علماء اس جانب گئے کہ وہ 27 کی ہو سکتی ہے، لیکن فکس کسی نے نہیں کیا، چونکہ ہمارے حضور نے فکس نہیں کیا۔ اور 27ویں رات میں ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ جس سورہ میں لیلۃ القدر کا بیان ہے، اس سورہ میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک بار آ گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، 2 بار آ گیا، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 3 بار آ گیا۔ اس کے بعد نہیں، پوری سورہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ آیا۔ اب لیلۃ القدر کے حروف کو گنیے گا، ابھی نہیں گنیے گا، اس میں ٹائم لگ جائے گا،
بعد میں گن لیجئے گا، لیلۃ القدر کے حروف کو گنیے گا تو اس میں 9 حروف ہیں، اور 9 حروف والا لفظ 3 دفعہ آیا، تو 9 کو 3 سے گنا کر دیجئے تو 9 تیا 27 بن جاتا۔ تو یہ انہوں نے قرینہ بتایا علماء نے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں کی رات شب قدر کی رات ہے، لیکن فکس پھر بھی نہیں، فکس کر نہیں سکتے ہیں۔ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اس رات میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور 1000 رات سے بہتر رات ہے یہ۔ مطلب یہ ہوا کہ 1000 رات میں کوئی جاگ کر عبادت کرے خدا کی، تو اس کا ثواب کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے۔ اس ایک رات میں ایک آدمی جا کر کے خدا کی عبادت کرے تو اس کے ثواب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور ایسے اٹھائیے گا تو ایک رات کی عبادت کا ثواب بھاری پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے۔ دوسری امت میں لوگ 1000 سال کی عمر پاتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک بار عرض کیا، حضور ہم لوگوں کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی ہے، تو اتنی عبادت کا ثواب ہم کیسے پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب قدر دے دیا، کہا کہ محبوب آپ کی امت کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات خالی سال میں عبادت آپ کی امت کر لے گی ٹھیک سے، تو اگلی امتیں 1000 برس عبادت کرتی رہے گی تو اس سے زیادہ ثواب آپ کی امت کو ایک ہی رات میں ملے گا۔ تو یہ شب قدر ہے، اور آپ اور ہم بیٹھے ہیں مدرسہ میں، مدرسۃ الاقراء، اقراء مدرسۃ البناء۔ اقراء اس کا نام اس لیے ہے کہ اقراء کا معنی ہوتا ہے پڑھیے، اور یہاں ہوتی ہے پڑھائی، تو جہاں پڑھائی ہوتی ہے تو اس مدرسے کا نام ہی اقراء، پڑھیے۔ یہاں کی آب و ہوا، فضا، ماحول، ایک ایک لمحہ سب اپنی زبان حال سے کہتا ہے آنے والوں کو اقراء، پڑھو۔ تو یہ پڑھنے کا ادارہ ہے، اور پڑھنے کا ادارہ تعلیم سیکھنے کا، سکھانے کا جو ادارہ ہوتا ہے، گرچہ وہ پرسنل ہو لیکن اس کا فیض عام ہوتا ہے، اس کے انوار عام ہوتے ہیں، اس کی روشنی عام ہوتی ہے۔ جو بلب آپ کے گھر میں جلایا جائے تو اس بلب سے آپ کے صرف گھر والے مستفید ہوں گے، منور ہوں گے، اور جو بلب روڈ پہ لگا دیا جائے تو گرچہ وہ کسی کا پرسنل ہوگا مگر روشنی اس کی پرسنل نہیں رہا۔ تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ مینار نور ہوا کرتے ہیں، نور کا اثر چشمہ ہوا کرتے ہیں، ہدایت کا چشمہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی ادارے کو پرسنل کہنا یہ مورکھائی ہے۔ وہ تو دیوار پر اگر کوئی علم کی بات لکھی ہو تو دیوار سے بھی آپ حکمت کی بات لے سکتے ہیں، اور دیوار کسی کی پرسنل ہے تو دیوار ہے پرسنل، مگر اس میں لکھی ہوئی بات وہ پرسنل نہیں ہو سکتی۔ تو مدارس اسلامیہ وہ اس کا نور، اس کا فیضان، اور اس سے نکلنے والے چھلک چھلک کے نکلنے والے انوار جو ہوتے ہیں نا، وہ پرسنل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی اداروں کو کبھی پرسنلی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے فیض کو آپ دیکھیں تو وہ فیض ہمیشہ سب کے لیے عام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 2 بات ہم بتا دیے، تیسری بات بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ سوچے گا لمبی تقریر ہو گیا، ایسا مت سوچیے گا۔ ہاں 2 بات ہم بتا دیے ہیں شارٹ کٹ، تیسری بات بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کا فرمان یاد رکھیے، خدا کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی سچا ہے، سب سے زیادہ سچا، سب سے اچھا سچا، سب سے اونچا سچا، تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی زبان میں کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ کفار مکہ نے آپ کی سچائی کا اقرار کیا تھا۔ پہلی بار جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، پہلی بار، معلوم ہے آپ لوگوں کو کتنی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں؟ یہ مدرسے کے لوگ بتا رہے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، میں پبلک سے پوچھ رہا ہوں۔ کتنی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا؟ 40 سال کی عمر جب پوری ہو گئی تو اعلان کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا ہے بڑا منصب کے لیے عمر بھی بڑی چاہیے۔ سیڈیو بنا دیجئے 25 سال کا لونڈا کو تو وہ سنبھال نہیں پائے گا،
سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب پردھان منتری بنا دیجئے 20 سال کا لڑکا کو تو وہ دیش میں خون خرابہ کرا دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ تحمل، وہ برداشت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تجربات نہیں ہوتے ہیں۔ 40 برس کی عمر پوری ہوتی ہے، انسانی تجربات پختہ تام بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تھے تو نبی پہلے سے۔ ماشاءاللہ مولانا اسرائیل صاحب نے تو نعت شریف پڑھ کے جھما دیا۔ کہتے ہیں کہ تلوار ہے پرانی مگر دھار وہی ہے، کاٹ وہی ہے۔ اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، لہجہ بھی بڑا اچھا ہے، خدا تعالیٰ برکت ہے، بہت طبیعت خوش ہوئی۔ تو 40 برس کی عمر میں حضور نے اپنی نبوت کا اعلان پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کیا تھا، اور تمام مکہ والوں کو بلا لیا تھا پہاڑ کے نیچے۔ آپ نے فرمایا تھا مکہ والو، تم لوگوں نے مجھے دیکھا، مجھے پرکھا، میری صبح شام دیکھی، میرے شب و روز دیکھے، اٹھنا بیٹھنا دیکھا، چلنا پھرنا دیکھا، معاملہ کرنا دیکھا، تجارت کرنا دیکھا، گفتگو کرنا دیکھا، جینے کا انداز دیکھا، میری صبح کا مطالعہ کیا، میری شام کو تم نے جانچا۔ 40 سال تک جانچا، 1-2 دن نہیں جانچا۔ کتنے دن جانچا؟ 40 سال تک تم نے میری زندگی کو جانچا، پرکھا، تولا، دیکھا، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری نظر کے سامنے رہا۔ تو بتاؤ تم لوگوں نے مجھے 40 سال کے تجربے میں کیسا پایا؟ سبحان اللہ۔ اچھا سے بولیے ذرا محبت سے۔ اتنا بڑا سوال کس کو کرنے کی ہمت ہوگی؟ آج کا بڑا سے بڑا نیتا آ جائے چوراہے پہ بھاشن دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جگر، اس کا سینہ، اس کا گردہ یہ قبول نہ کرے گا کہ یہ اعلان کہ تم لوگ مجھے کیسا پا رہے ہو۔ کیوں؟ اعلان کرنے سے پہلے 100 طرح کے جرائم یاد آ جائے گا۔ فلاں مقام پر جھوٹ بولے تھے، فلاں مقام پر دھوکہ دیے تھے، فلاں کو ہم قسم کر لیے تھے، وعدہ خلافی کر لیے تھے، 100 عیب اس کو یاد آ جائے گا۔ یہ کہنے کی ہمت نہ کرے گا۔ ارے یہ کہنے کی ہمت تو پوری کائنات میں آمنہ کے لال نے کیا ہے، مدنی تاجدار نے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے، عربی تاجدار نے کیا ہے۔ بتاؤ 40 سالہ تجربہ کرنے کے بعد تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ بہت اہم سوال تھا۔ سب نے بیک زبان جواب دیا تھا، اے محمد، ہم نے آپ کے دامن زندگی کو ہر عیب سے بے عیب پایا، کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی وعدہ خلافی نہ کیے، کبھی زبان پر سچ کے علاوہ آیا ہی نہیں۔ آپ کی صداقت کا اقرار وہ کر رہے تھے جنہوں نے 1 منٹ کے بعد آپ سے دشمنی لے لی، وہ آپ کی سچائی کا اقرار کر رہے تھے۔ ایک بات آپ کی توجہ اگر ہو میری طرف، میری گفتگو کی طرف، تو ایک اور اچھی بات آپ کو بتا دوں۔ جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، عبداللہ کے بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہے تھے، یا محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہے تھے؟ آپ تو تھے رسول اللہ، لیکن لوگوں کی نظر میں کیا تھا؟ محمد رسول اللہ تھے یا محمد ابن عبداللہ تھے؟ ابن عبداللہ کا مطلب ہوا عبداللہ کا بیٹا، تو ذرا جواب دیجئے آپ۔ ابن عبداللہ تھے، آپ تو تھے رسول اللہ، لیکن لوگوں کی نظر میں کیا تھے؟ رسول اللہ نہیں تھے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں ابن عبداللہ تھے۔ ابن عبداللہ کی یہ شان ہے کہ دشمنوں نے بھی آپ کی صداقت کا اقرار کیا، تو بتاؤ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ نے ان کی نظر میں ابن عبداللہ تھا، اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا، تو سب نے کہا کہ آپ کو سچا پایا، کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، کبھی وعدہ خلافی کرتے آپ کو نہ دیکھا، کبھی مربت کے خلاف، انسانیت کے خلاف، شرافت کے خلاف، امانت کے خلاف، دیانت کے خلاف، صداقت کے خلاف آپ کو نہ بولتے دیکھا، نہ چلتے دیکھا۔ اس قوم نے اقرار کیا۔ اس کے بعد جب میرے آقا نے دیکھا کہ میری صداقت کو مکمل طور پر مان رہے ہیں، تب آپ نے کہا، پھر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے اور جانچا کہ زبانی دعوت تو نہیں ہے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ زبانی کہہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اور آپ نے قریب سے جانچا، کہا کہ اچھا تو آپ لوگ مجھے اتنا سچا مان رہے ہیں، تو ایک بات اگر میں بولوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم لوگوں کو تہو بالا کر دے رہا ہے، چونکہ آپ لوگ دوسری طرف ہیں اور میں پہاڑ کی بلندی پر ہوں، میری نظر میں پہاڑ کا اگلا حصہ بھی ہے اور پہاڑ کا پچھلا حصہ، تو اگر میں یہ بول دوں
کہ پہاڑ کے پچھلے حصے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہیں تہو بالا کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا، تو کیا میری اس خبر کو مان لو گے؟ قریب سے اب جانچ رہے ہیں، اب قریب سے جانچ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، چونکہ اس سے پہلے کبھی آپ غلط نہیں کریں۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کبھی آپ غلط بولے ہی نہیں ہیں، تو ابھی بھی کہیے گا تو ہم مان جائیں گے۔ اللہ، اچھا اس کہنے میں حضور کا اشارہ بہت دور تک تھا کہ دنیا والوں تیری نظر میں خالی دنیا ہے، مگر میں محمد رسول اللہ کی نظر میں عقبہ بھی ہے۔ میں تمہارے درمیان کھڑا ضرور ہوں، مگر تیری نظر صرف دنیا کو دیکھتی ہے اور میری نظر آخرت کو بھی دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ تو ادھر بھی اشارہ مار رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نا آپ کبھی جھوٹ نہ بولے تو ابھی بولیے گا تو اس کو بھی ہم سچ مان لیں گے۔ تب میرے آقا نے اتنا قریب سے جانچ لیا تو جا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ لوگوں تو جب اب تک میں جھوٹ نہ بولا تم سے تو اب کیوں بولوں گا جھوٹ تم سے؟ اب سنو، ایک سچا اعلان ہے میری طرف سے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تیرے درمیان بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے جو ہوا تو وہ نہیں بیان کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں بولتے بولتے تھوڑا زیادہ ہی بول دیا۔ تو ان کا فرمان ہے جن کی صداقت کا اعلان، جن کی صداقت کا اور سچائی کا اقرار اپنے تو اپنے باغیوں نے کیا، انہوں نے فرمایا ہے تم میں سب سے بہتر کون، تم میں سب سے بہتر کون، واہ واہ، تم میں سب سے بہتر کون۔ آپ لوگوں سے پوچھا جائے سب سے بہتر انسان کون، تو کوئی کہے گا وہ انسان سب سے بہتر ہے جو سب سے زیادہ دولت کماتا ہو، پیسہ کماتا ہو، عزت کماتا ہو، شہرت کماتا ہو، اونچا منصب پاتا ہو، اونچا درجہ پاتا ہو۔ اپنی سمجھ کے حساب سے بولیے گا، مگر حضور علیہ السلام سید الانبیاء اور وہ ایسے سچے کے سچوں کو جن کی صداقت پہ نام ہے، وہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ، جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو پتہ چلا وہ جگہ بھی بہت اچھی ہوگی جس جگہ پر قرآن سیکھا جائے گا، قرآن سکھایا جائے گا۔ وہ زبان بھی بڑی اچھی ہوگی جو قرآن سیکھے گی اور قرآن سکھائے گی۔ تو یاد رکھیں جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اس کی عمارت کو مت دیکھیں اور اس کے سنگ مرمر کو نہ دیکھیں، اس کی چھت کو نہ دیکھیں۔ اگر اس طرح کی عمارت آپ کو نظر آ جائے جو کچی عمارت ہو، چھت بھی کچی ہو، زمین بھی کچی ہو، عمارت بھی کچی ہو، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کام کیا ہوتا ہے۔ اگر کام اس میں قرآن کی تعلیم کا ہوتا ہے تو آپ اللہ کے نبی کی مسجد کے آگے چبوترا کو یاد کر لیجئے، جن کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے پر اللہ کا پیغمبر کچی زمین پر بیٹھ جاتا تھا اور دنیا اور آخرت کی تعلیم سے اپنے صحابہ کو آراستہ فرماتے تھے۔ جہاں مستقبل بھی پڑھایا جاتا تھا، جہاں ماضی بھی پڑھائی جاتی تھی، جہاں حال بھی پڑھایا جاتا تھا، اور جہاں بیٹھ کر ایک مٹی کی سرزمین پر، کچی سرزمین پر بیٹھنے والا انسان عرش معلیٰ کا حال بتا رہا ہے۔ جہاں تعلیم اونچی ہوتی ہے تو وہ زمین، وہ مکان بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مکان بڑا اونچا ہو، پختہ ہو، بہت اچھا عالیشان ہو، سنگ مرمر بچھا ہوا ہو، لیکن تعلیم نہ ہوتی ہو تو استبل سے زیادہ نہیں ہے، استبل سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم گاہ ہے، اس کی مدد کرنا، تعلیم کو فروغ دینا، تعلیم پھیلانے والوں کی مدد کرنا، ان کی ہمتیں بڑھانا۔ ارے ہمت بڑھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مالی مدد کیجئے، ہمت بڑھائیے۔ چلیے مالی طور پر آپ کو کمزوری ہے، ہم مال دیتے ہیں، اور جس بیچارے کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی ہمت بڑھا سکتے ہیں بغیر مال خرچہ کیے ہوئے۔ قاری صاحب، ارے کیا شاندار آپ کا ادارہ چل رہا ہے، ہر طرف آپ کے ادارے کا چرچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب تھک کر کے چور ہو چکے ہوں گے تو آپ کا ایک لفظ سننے کے بعد ان کی ہمت جوان ہو جائے گی۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو ہمت بڑھانے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ مالی ہی سپورٹ کریں گے تو ہمت بڑھے گی۔ مال والے مال سے سپورٹ کریں، اور جن کو مال نہیں ہے تو کم سے کم اچھے کلمات سے، اچھے جملوں سے، اچھی بولی سے، ذرا تعریف کے دو چار جملوں سے ان کی ہمت بڑھا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہمت بڑھانے سے اگر کسی تعلیم دینے والے کا، قرآن پڑھانے والے کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے تو یاد رکھیے آپ کا وہ کلمہ خدا کی بارگاہ میں بہت ہی قیمتی بن جائے گا، اور میزان عمل پہ وہ کلمہ بہت بھاری اور وزنی بنے۔
تو خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگ مدد کریں ان کی اور اس ادارے کو آگے بڑھائیں. بھائی یہاں سے جو پڑھنے والی بچیاں نقاب میں سڑکوں پہ جاتی ہوں گی تو کیا دیکھنے والے بھی کہتے ہوں گے کہ پرسنل مدرسہ سے پڑھ کے آ رہی ہے. کیا یہ پرسنل کیا بھوت ہے بھائی؟ پرسنل کیا بھوت ہے؟ یہاں دیکھیں نا کہ آپ کے لیے جامع علم و عرفان تیار کیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آم کھاؤ اور پیڑ گرنے سے کیا مطلب. تو آپ فیضان لوٹیے، اکتساب فیض کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کیجئے. اور اس مدرسے کی اور تمام وہ مدرسے جو دین علم دین پھیلا رہے ہیں ان تمام مدرسوں کی ترقی کی دعا کیجئے. الحمدللہ ایک اعلان آخر میں کر دوں، ایک آدھا منٹ میں ہو جائے گا شاید، یا 1 منٹ ہو جائے. ابھی میں نے اپنے یہاں فیضان مدینہ میں جنک پور میں ایک بالکل ایک نیا انداز بنایا ہے، تعلیم کا ایک نیا رخ میں نے اپنایا ہے. صبح سے لے کے 12 بجے تک مدرسے کی پڑھائی، قرآن کی پڑھائی، حدیث کی پڑھائی، اسلام کی پڑھائی، پیغمبر اسلام کی زندگی کی پڑھائی، اسلامی پڑھائی، مذہبی پڑھائی، اسلامی تعلیم، اور 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک اسکول کی پڑھائی، نیپال کی پڑھائی، نیپالی پڑھائی، انگریزی پڑھائی، میتھ کی پڑھائی. صرف یہی نہیں کہ پڑھائی بلکہ ان بچوں کا اسکول میں، سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، ایگزام دلائیں گے، سرٹیفکیٹ دلائیں گے. یہ ساری ذمہ داری ادارے کی ہوگی. آپ کا کام ہوگا بچے کو بھیج دینا. جو اسکول میں پڑھتے ہیں 1 سے لے کر 6 تک کے بچے، ان کا کام ہوگا آپ بھیج دیجئے. انشاءاللہ ان کو اسکول کی پڑھائی بھی جاری رہے گی اور پھر اس کے بعد اسلامی تہذیب، اسلامی طور طریقے، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر میں رہ کر اسلامی تعلیم بھی دی جائے گی. گویا کہ دونوں تعلیم سے آپ کے بچے آراستہ ہو جائیں گے. کم فیس میں آپ کے بچے دونوں پڑھائی کر لیں گے. تو پڑھائی کی قدر کیجئے، تعلیم کی قدر کیجئے. پوری دنیا میں تعلیم کی قدر ہے. مکان نہ دیکھیے، عمارت نہ دیکھیے، جھوپڑی نہ دیکھیے. تعلیم اچھی ہے تو اس ادارے کی قدر کیجئے، اس کو پڑھائیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہاں، اس ادارے کی خاص مدد کرنے والے کچھ افراد ہیں. ظاہر بات ہے شکرانہ تو ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مسلم صاحب کا، جناب صغیر صاحب کا، جناب سجیم صاحب کا، جناب منصور صاحب کا، جناب محبوب صاحب کا، اکبر صاحب کا. بہت سارے لوگوں کا نام نہیں جانتا ہوں، قاری صاحب نے نام بتایا. تو جن جن کا نام انہوں نے لیا ان تمام کا میں بھی اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت دے اور ہنر میں برکت دے، مقبولیت میں برکت دے، تاکہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے کو فروغ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. یا